وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور جو احادیث ہیں ان میں سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ فالأول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواہ مسلم۔ ترجمہ کیجئے مریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریخ کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ وہ اس طرح کے اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ صحیح مسلم۔ اب اس حدیث سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کہ دیکھیں، دین کے اوپر ہم اسلام لے آئے الحمدللہ، لیکن جو دین کے ہمیں کام ہے نا، جو ہمیں فالو کرنے ہیں، وہ ہمیں استقامت کے ساتھ کرنے ہیں۔ یہ استقامت کے بیان میں ہے، تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، بائبل مسلم ہے تو ہمارا اینڈ جو ہے وہ جنت ہی ہوگا۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب جو ہے وہ مسلمان اپنے آپ کو بظاہر مسلمان سمجھنے والا انسان کے لیے ہی ہے یہ کہ وہ صبح کو مومن ہوگا تو رات کو کافر، مطلب اپنا دن ایسے گزار دیں گے اپنے زندگی کے معاملات میں آرام سے اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور اپنی زندگی اپنے نفس کے مطابق گزاریں۔ تو یہ کہ استقامت ضروری ہے۔ اگر دین کے اوپر آپ نے اسلام لے آئے ہو تو اسلام کے اوپر ہی چلنا ہے اور دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت دے۔ جیسے ریلیکس نہیں ہونا، اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نیکیاں جلدی جلدی کر لو، ٹائم بہت تھوڑا ہے، لیمیٹڈ ٹائم آفر، کیونکہ پھر نیکی کرنا بھی چاہو گے نہیں کر سکو گے۔ اعمال صالحہ میں سبقت کرو، جلدی کرو، کیونکہ پھر ایسا بھی وقت آئے گا کہ شوق ہی ختم ہو جائیں گے، دلچسپی ہی نہیں ہوگی، بلکہ دلچسپیاں دنیا کی طرف ہو چکی ہوں گی۔ فتنن کا قطع اللیل المظلم، رات جیسے اچانک گہری چھا جاتی ہے، لاکھ روکنا چاہیں نہیں روک سکتے اندھیرے کو، رات کو کوئی ہونے سے روک سکتا ہے؟ اسی طرح فتنے ہو جائیں گے، آپ لاکھ چاہیں بچنا نہیں بچ پائیں گے، تب ہی بچ سکیں گے جب اعمال صالحہ میں جوش پکڑیں، جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ بکثرت اعمال صالحہ کریں، ورنہ ایسا ہے کہ سوچا یہ کہ ہم کریں گے، پھر وہ ارادہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ارادہ ختم ہو جلدی سے کر ڈالیے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام امور میں اسلام آرام، تفکر، تدبر، سوچنا اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اعمال صالحہ کی بات آتی ہے، نیک کام کرنے کی بات آتی ہے تو بادرو۔ اور اس سے پہلے ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا اگر آپ کو حدیث یاد ہو؟ قاربوا وسددوا، اور پھر قرآن کی کیا آیت ہے؟ فاستبقوا الخیرات، سبقت کرنا، دوڑ لگانا، ریس لگانا، جیسے ہے سورہ جمعہ میں فسعوا الی ذکر اللہ۔ حالانکہ نماز کی طرف دوڑ کر جانا منع ہے، لیکن جب نیکیوں کی بات ہے تو گویا دل میں جذبہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ہو۔ صحابہ کا کیا عالم تھا، ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، تو ان کے دلوں میں کیسا جذبہ ہوتا تھا۔ جیسے بخاری مسلم ہی کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ احد والے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ارائیت ان قتلت فأین انا، اگر میں کافروں کے ہاتھ مارا جاؤں یعنی شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا، کہاں جاؤں گا؟ قال فی الجنہ، آپ نے فرمایا جنت میں۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود کھجوریں پھینک دیں اور میدان میں کود پڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ تو یہ ہے، اگر وہ سوچتے ٹھیک ہے میں پہلے گھر جاتا ہوں، ذرا وہ پیچھے گھر والوں کو ذمہ لگا دیتا ہوں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو یہ کرنا، وصیت، نصیحت اور ایک گھر کا آخری چکر، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان روک لیتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آڑے آ جاتی، رکاوٹ آ جاتی۔ تو جب نیکی کا ارادہ کریں یا کوئی ترغیب سنیں یا کوئی پیغام سنیں تو فوراً لبیک کہنا چاہیے کہ میں حاضر ہوں۔ سوچنے کی نیکی کے کام میں جیسے عام طور پر بھی کہتے ہیں کہ نیکی اور سوچو بچار،
مطلب نیکی کا کام کرنا اور پوچھ گچھ، نیکی اور پوچھ گچھ کہا جاتا ہے. تو نیکی کے کام میں نہیں سوچنا. ہاں جب کبھی کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط، اس کے بارے میں ضرور سوچیں. دنیاوی معاملے میں ضرور سوچیں. دین کے معاملے میں ایک چیز محکم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر وہاں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. جو کہتا ہے کہ میں کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا، ابھی ٹائم ہے، تو یہاں بھی مشہور مثال ہے. بڑے آرام سے ہمیں کہتے آئے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو. وہ کام کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں کل کروں گا. تو کل کا کل پہ مطلب پینڈنگ ہی ہو جاتا ہے. تو نیکی ناؤ ابھی کرنی ہے تو بس کرنی ہے. فاستبقوا الخیرات، یہ کام ہمیشہ جب کبھی کوئی نیکی کا ارادہ خیال جیسے آئے اٹھ پڑیں. نماز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اذان ہوئی سستی کریں تو پھر وہ اور ڈیلے ہو جاتا ہے. اکثر اوقات تو پھر پڑھ ہی نہیں سکتے. اذان سنی، ندا سنی، جواب دیا اور پھر وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تیاری ہو، نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں.